آج اس ویڈیو میں ہم 3 ایڈیمس دیکھیں گے اور ان کے سینٹینسز بنائیں گے، اور یہ بہت سمپل سے ایڈیم ہے۔ اگر ہم انگلش بولنا ہی چاہتے ہیں اور ہمیں کانورزیشن کرنی ہے تو ہمیں ایڈیمس کو، فریزز کو اپنی کانورزیشن میں ایڈ کرنا چاہیے۔ اس سے ہماری کانورزیشن بہت افیکٹو ہو جاتی ہے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا ایڈیم ہے کال ٹو مائنڈ۔ کال ٹو مائنڈ، اس کا مطلب ہے یاد کرنا، کسی بھی ایونٹ کو، کسی بھی بات کو، کسی بھی پرانی چیز کو یاد کرنا، کسی بھی شخص کو یاد کرنا۔ اس کے لیے آپ کہو گے کال ٹو مائنڈ۔ اگر آپ پریزنٹ میں بناؤ گے تو کال رکھیے گا، کنٹینیوس میں بنائیں گے تو ایگزامر کے ساتھ کالنگ کیجیے گا، پاسٹ میں بنائے تو کالڈ کیجیے گا، فیوچر میں بنائے تو ول کال، مطلب جو بھی چینجز لانی ہو نا کال میں لے کر آئیے گا۔ سینٹینس دیکھتے ہیں۔ آئی ہیو ٹرائڈ، میں نے کوشش کی، بٹ انیبل ٹو کال ہز نیم ٹو مائنڈ، لیکن اس کا نام یاد نہیں کر سکا۔ آئی ہیو ٹرائڈ پریزنٹ پرفیکٹ ہو گیا کہ میں نے کوشش کی، بٹ انیبل ٹو کال ہز نیم ٹو مائنڈ، لیکن مجھے اس کا نام یاد نہیں آیا، میں اس کا نام یاد نہیں کر سکا۔ ایک اور سینٹینس دیکھیں۔ یسٹرڈے وی کال ٹو مائنڈ آور کالج ڈیز، کل ہم نے اپنے کالج کے دن یاد کیے۔ اب چونکہ پاسٹ کا سینٹینس ہے اس لیے یسٹرڈے وی کے بعد کالڈ آیا ہے، سیکنڈ فارم آف دا کال۔ یسٹرڈے وی کال ٹو مائنڈ آور کالج ڈیز، کل ہم نے کیا کیا؟ اپنے کالج کے دن یاد کیے۔ تو کال ٹو مائنڈ مینس یاد کرنا۔ دوسرا ایڈیم ہے کٹ ٹو دا کوئک۔ کٹ ٹو دا کوئک مینس گہرا زخم، یعنی اکثر کسی کی باتوں سے، کسی کے لفظوں سے، لہجوں سے، کرٹیسزم سے ہمیں جو تکلیف ہوتی ہے ہماری فیلنگس کو، ایموشنس کو، اس کے لیے ہم کہیں گے کٹ ٹو دا کوئک۔ گہرا زخم، تکلیف ہونا، زخم ہونا، درد ہونا، فیلنگس کو، ایموشنس کو۔ سینٹینس دیکھیں۔ ہارش ریمارکس کٹ ٹو ہم کوئک، اس کے جو ہارش ریمارکس تھے، اس کے جو سخت الفاظ تھے، اس نے اسے بہت گہرا زخم دیا، یعنی اسے بہت تکلیف پہنچائی۔ ہر ہارش ریمارکس کٹ ٹو ہم کوئک۔ ایک اور سینٹینس دیکھیں۔ ہز کرٹیسزم آف ہر ڈریس، اس کی تنقید جو تھی نا اس کے کپڑوں پر، ہز کرٹیسزم آف ہر ڈریس کٹ ٹو ہر کوئک، اسے بہت تکلیف پہنچائی اس کے کرٹیسزم نے، اس کی تنقید نے اس کے کپڑوں پر، تو اسے بہت تکلیف ہوئی، اسے بہت برا لگا، اسے بہت گہرا زخم ملا۔ ہز کرٹیسزم آف ہر ڈریس کٹ ٹو ہر کوئک۔ تو کسی کی ایموشنس کو، فیلنگس کو ہرٹ کرنا اپنے لفظوں سے، اپنی باتوں سے، اپنی تنقید سے، اس کے لیے آپ کہیں گے کٹ ٹو دا کوئک۔ اور یہاں پہ بھی پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر کے لیے کٹ میں ہی چینجز آئیں گے۔ اب چونکہ کٹ کی تینوں فارم سیم ہیں، کٹ کٹ کٹ، تو یہاں پر آپ تینوں جگہ پہ کٹ ہی یوز کریں گے، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر کے لیے۔ ایک لاسٹ ایڈیم دیکھتے ہیں، کیری دا ڈے۔ کیری دا ڈے مینس کامیابی حاصل کرنا، کامیابی حاصل کرنا، کیری دا ڈے۔ سینٹینس دیکھیں۔ دیئر ایفرٹس آن ہز پروجیکٹ فائنلی کیریڈ دا ڈے ٹو دیم، انہوں نے جو ایفرٹ کی اپنے پروجیکٹ پر، آخر کار انہیں کامیابی ملی۔ اب چونکہ یہ پاسٹ کا ہے اس لیے کیری کی جگہ کیریڈ یوز ہوا ہے۔ پاسٹ ہوگا تو کیریڈ، فیوچر ہوگا تو ول کیری کر دیجیے گا، کنٹینیوس ہوگا تو کیرنگ ہو جائے گا۔ دیئر ایفرٹس آن دس پروجیکٹ، اس پروجیکٹ پر ان کی جو ایفرٹ تھی، محنت تھی، فائنلی کیریڈ دا ڈے ٹو دیم، ان کو اس کی وجہ سے کامیابی حاصل ہوئی۔ ایک اور سینٹینس دیکھیں۔ یور سنسیئرٹی ٹوورڈس ورک، آپ کی جو سنسیئرٹی ہے کام کی طرف، ول کیری دا ڈے سون، ول کیری دا ڈے سون، بہت جلد آپ کو کامیابی حاصل کرے گی، بہت جلد آپ کو کامیابی ملے گی آپ کی سنسیئرٹی کی وجہ سے۔ یور سنسیئرٹی ٹوورڈس ورک ول کیری دا سون، آپ کی سنسیئرٹی کی وجہ سے بہت جلد آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اب چونکہ یہ فیوچر تھا تو ول کیری آیا، تو کیری دا ڈے مینس کامیابی حاصل کرنا، کٹ ٹو دا کوئک، گہرا زخم، ایموشنس کو، فیلنگس کو کسی کی وجہ سے، کسی کے لفظوں کی وجہ سے، تنقید کی وجہ سے۔ اور کال ٹو مائنڈ مینس یاد کرنا، اچھے دن، کسی شخص کو، کسی چیز کو، کسی ایونٹ کو۔ اب یہ 3 ایڈیمس ہیں، انہیں آپ نے اپنی کانورزیشن میں یوز کرنا ہے، سینٹینسز بنانے ہیں، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ کیپ اسٹیئنگ ود اس، تھینکس فار واچنگ۔